الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ٹرینر کی جانب سے ورکشاپ کی رجسٹریشن کے وقت یا بعد میں کورس وغیرہ کسی کو دینے اور اسے ڈاؤن لوڈ نہ کرنے کی شرط لگانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے بذریعہ انٹرنیٹ ایک کورس میں شرکت کی اور اس کی فیس بھی پیشگی ادا کی۔ جس وقت ہمیں کورس کے گروپ میں شامل کیا گیا تو ہم سے اللہ رب العزت کے سامنے یہ عہد دیا گیا کہ ہم کورس کا مواد ڈاؤن لوڈ نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو دیں گے۔ لیکچرز کو دیکھنے کے لیے ٹرینر کی جانب سے یہ بنیادی شرط تھی، تو میں نے لیکچر تک رسائی پانے کے لیے صرف اتنے لفظ کہے کہ میں اللہ کے سامنے عہد کرتی ہوں، اس سے زیادہ الفاظ نہیں کہے، کیونکہ میری نیت یہ تھی کہ میں لیکچر ڈاؤن لوڈ کروں گی، کیونکہ میں مصروف ہوں اور اتنی دیر تک انٹرنیٹ آن کر کے دیکھ نہیں سکتی۔ نیز مجھے میری کچھ سہیلیوں نے بھی کہا کہ میں اس ٹریننگ میں شامل ہو جاؤں اور پھر انہیں بھی ٹریننگ کا مواد ڈاؤن لوڈ کر کے ارسال کر دوں۔ اس طرح ٹریننگ کی فیس ہم سب آپس میں تقسیم کر لیں گے اور کسی پر زیادہ بوجھ بھی نہیں بنے گا اور سب کا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اکیلا اس ٹریننگ کی فیس ادا نہیں کر سکتا۔ تو کیا اس طرح کی شرائط لگانا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اگر ٹرینر کی جانب سے یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ کوئی بھی ٹریننگ کا مواد ڈاؤن لوڈ کر کے کسی دوسرے کو نہیں دے گا اور آپ نے اس شرط کو قبول کیا تو اس شرط کو پورا کرنا لازمی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مسلمان اپنی شرائط پر قائم رہتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 451 میں معلق نقل کیا ہے، جبکہ امام بہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 249 اور حاکم نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 میں اسے موصولاً بیان کیا ہے۔ نیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 207 میں صحیح کہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، ابن عون رحمہ اللہ ابن سیرین رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کرایہ پر سواری مہیا کرنے والے سے کہے میں تمہارے قافلے کے ساتھ جاؤں گا اور اگر فلاں دن میں نہ گیا تو تمہیں 100 درہم دوں گا، چنانچہ وہ اس دن نہ جا سکا، تو قاضی شریح کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی مکمل رضامندی سے اپنے آپ پر کسی بھی چیز کو لازم کر لیتا ہے تو اس پر اس چیز کی ادائیگی کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایوب رحمہ اللہ ابن سیرین سے بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اناج فروخت کرے اور کہے اگر میں بدھ والے دن تم سے یہ اناج نہ لوں تو میرا اور تمہارا کوئی سودا ہوا ہی نہیں، چنانچہ وہ بدھ کو نہ آ سکا تو کیا حکم ہے؟ تو قاضی شریح نے خریدار سے کہا تم نے ہی وعدہ خلافی کی تھی، اس لیے اسی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198۔ دوم، قابل تسلیم شروط وہ ہوتی ہیں جو عقد کے ساتھ ہوں یا اس سے کچھ پہلے ہوں، لیکن عقد ہو جانے کے بعد جو بھی شرط لگائی جائے گی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ عقد میں شرط نہیں تھی۔ البتہ اگر خیار مجلس یا خیار شرط کی مدت کے دوران کوئی شرط لگائی گئی ہو تو وہ بھی قابل تسلیم ہوگی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بیع میں لگائی جانے والی شرائط معتبر ہوتی ہیں، چاہے وہ عقد کے ساتھ ہوں یا مدت خیار کے دوران بیع کے بعد ہوں یا پہلے سے ہی وہ شرائط متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہوں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 224۔ اس بنا پر اگر اس ٹریننگ میں داخلہ لیتے وقت آپ کے سامنے یہ شرط نہیں رکھی گئی تو اس شرط پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ یہ شرط عقد کے بعد لگائی گئی ہے۔ ٹرینر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ٹریننگ حاصل کرنے والوں کو فیس ادا کرنے کے بعد لیکچر دیکھنے سے منع کرے۔ سوال میں مذکور عہد لینے کے بعد بھی ٹرینر ان سے لیکچر مخفی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اب ان کے سامنے لیکچر رکھنا واجب ہو چکا ہے، لہٰذا لیکچرز مخفی کرنا ان پر ظلم ہوگا۔ چنانچہ سوال میں مذکور کوئی بھی ایسی چیز ان پر لازم نہیں ہے۔ اگر ٹرینر چاہتا ہے کہ یہ شرط لازم ہے تو پھر یہ ٹریننگ میں داخلے کے وقت واضح کرے، بعد میں نہیں۔ اس لیے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ورکشاپ کا مواد ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے استفادہ کریں، کیونکہ یہ شرط ٹریننگ میں داخلے کے وقت نہیں لگائی گئی تھی۔ سوم، رہا یہ معاملہ کہ ورکشاپ کے مواد کو ڈاؤن لوڈ کر کے کسی دوسرے کو مفت میں مہیا کرنا، تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے، بشرطے کہ ایک آدھ فرد کو دیا جائے، لوگوں میں عام نہ کیا جائے کہ اس سے حقوق نشر و اشاعت پر منفی اثرات پڑیں گے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس یہ ٹریننگ لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کسی کے ساتھ مل کر ٹریننگ کی فیس ادا کرنا بھی جائز ہے۔ اس طرح ٹریننگ لینے والا شخص دیگر کی طرف سے نمائندگی کرے گا
تو ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا فیس ادا کرنے میں شریک سب افراد اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی دوسرے کو مفت میں بھی دے سکتے ہیں، بلکہ کسی کو مفت میں دینا تو بالاولیٰ جائز ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا یہ جائز ہے کہ ہم ایسی کیسٹ کی مزید کاپیاں تیار کریں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ حقوق نشر و اشاعت محفوظ ہیں، نیز یہ بھی کہ اگر مزید کاپیاں تیار کرنے کا مقصد دعوتی مقاصد کے لیے تقسیم کرنا ہو یا تجارت کے لیے کاپیاں تیار کی جائیں تو کیا شرعی حکم میں کوئی فرق آئے گا؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ذاتی استعمال کے لیے کاپی بناتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ تجارتی پیمانے پر کاپیاں تیار کر کے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسلمان بھائی کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تاہم ایک طالب علم دوسرے سے کاپی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التعلیق علی الکافی لابن قدامہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 373۔ معمولی تصرف کے ساتھ اقتباس مکمل ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 291830۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔